یہ 3 بنیادی حرکات ہیں. ایک اور علامت آپ کو عام ملے گی، ویسے تو اور بھی علامات ہیں لیکن ایک علامت اور ملے گی آپ کو، وہ ہے یہ والی علامت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جزم. ٹھیک ہے، سکون کی علامت، جزم کی علامت. اچھا، اب یہ علامت بورڈ پر لکھتے ہوئے یا آپ اپنی جب کاپیز پہ لکھیں گے تو جلدی میں لکھنے کی وجہ سے اس پیش کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہونے کے چانسز ہیں. لہذا ہم اپنے اس کلاس اس علامت سکون کے لیے جو سمبل یوز کریں گے وہ یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا. ٹھیک، اس کے لیے ایک دائرہ بھی عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، مختلف علامات ہیں لیکن ہم اس کے لیے اپنی اس کلاس میں اس کو یوز کریں گے. تو زیر زبر پیش اور یہ علامت سکون. اب حمزہ اس میں شامل کیوں نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ دراصل ایک ہی حرف ہے، الف اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی، الف ایک الگ سے حرف ہے اور حمزہ الگ سے حرف ہے. جو تو الف اور حمزہ کو الگ حروف مانتے ہیں ان کے نزدیک پھر تعداد جو ہے حروف الہجا کی وہ 29 ہو جائے گی. جو کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہیں ان کے نزدیک تعداد جو ہے وہ 28 رہے گی. تو الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ وہ جو یہ کرتے ہیں کہ وہ دو حروف ایک ہی ہیں لیکن پھر فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ الف جو ہے وہ بغیر کسی حرکت یا علامت سکون کے ہے، لیکن اگر الف پر کوئی علامت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو اب آپ اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے. تو آج آپ کو جو دوسری چیز پتہ چلی ہے، انشاءاللہ آپ اس کے حساب سے بہت کچھ سیکھیں گے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. تو ایک تو آپ کو دیکھیں وہ اے آ کلیئر ہو گیا الحمدللہ. دوسری آپ کو پتہ چلنے لگی ہے بات الف اور حمزہ کا فرق. اب آپ اس آیت کو سامنے رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پہلا لفظ تھا اقرا. اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس لفظ میں الف کہاں ہے؟ اقرا میں اس لفظ میں الف ہے؟ یہ پہلا کیا ہے؟ حمزہ. میں اسے حمزہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس الف پر حرکت آ گئی. اور جو آخر میں الف آ رہا ہے اسے میں حمزہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر علامت سکون آ گئی. لہذا اس لفظ میں کوئی الف نہیں ہے. دونوں جگہ پر جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے وہ اصل میں حمزہ ہے. لیکن انسان اس لفظ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ الف کون سا ہے اور حمزہ کون سا ہے؟ پہلا والا آپ کا حمزہ ہے اور یہ جو سین کے بعد والا ہے یہ آپ کا الف ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو الحمدللہ الف اور حمزہ کا فرق بھی ہمیں پتہ چل گیا. جب بھی آپ قرآن مجید میں کسی الف پر کوئی حرکت دیکھ لیں یا علامت سکون دیکھ لیں تو آپ اسے اب الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے، اور بغیر کسی حرکت اور علامت سکون کے وہ الف جو ہے وہ واقعی الف کہلائے گا. تو دو باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئیں. اب ٹائم چونکہ ہمارے پاس کلاس میں بہت تھوڑا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی سبق کو آگے لے کے چلیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ شوق اور جوش عطا فرمائے. دعا پر اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن